نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن فی جہنم یسمى بولس۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات و مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی ہے جس کا پہلے میں ترجمہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد جس عنوان کے تحت لب کشائی ہوگی وہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن شعیب ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کے مانند انسانی شکل میں کیا کرے گا؟ اٹھائے گا قیامت کے دن، اور وہ لوگ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ ان کے چہرے میں کیا ہوگی؟ ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ایسے لوگ جو تکبر کر رہے تھے دنیا میں، متکبرین تھے، ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین چیونٹیوں کے مانند انسانی شکل میں کیا کرے گا؟ اٹھائے گا۔ ہر طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور جہنم کی جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام کیا ہے؟ بولس ہوگا۔ اور ان لوگوں کو پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ طینۃ الخبال دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے کئی جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جہنم کے تعلق سے باتیں رکھی تھیں، اور بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے جہنم کے تعلق سے سنی تھیں کہ جہنم کی کتنی قسمیں ہیں، اس کے کتنے درجات ہیں، اس کے کتنے دروازے ہیں، اور جہنمیوں کا کیا کیا حال ہوگا، کیسا حال ہوگا، یہ سب باتیں کیا ہم لوگوں نے سنی تھی۔ آج کی اس درس میں ایک چیز بتلانی ہے جو تکبر کرتے ہیں دنیا میں۔ تکبر معلوم ہے تم لوگوں کو کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں تکبر؟ ہاں؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا۔ اپنے آپ کو کیا ہے؟ بڑا جاننا۔ تکبر تین قسم کا ہوتا ہے۔ تکبر جو ہوتا ہے کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، جیسے کہ فرعون کے بارے میں معلوم ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ کیا کہا تھا؟ اپنے ماننے والوں سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں، میں تمہارا کیا ہوں؟ بڑا رب ہوں۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں تکبر کرنا، اور یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ جیسے کہ ابلیس نے بھی کیا کیا تھا؟ تکبر کیا تھا۔ کب کیا تھا ابلیس نے تکبر؟ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو سارے کے سارے فرشتے کیا کیے؟ سجدہ کیے۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن ابلیس نے وہاں پر تکبر کیا، اپنا قیاس دوڑایا، دماغ دوڑایا، اور اس نے تکبر کیا، اور اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے کلام کی، اللہ رب العالمین کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، اور اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، تم نے مجھ کو نار سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں۔ اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کی پاسبانی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو فرشتے تو سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سجدے میں پڑ گئے، لیکن ابلیس جو تھا وہ سجدہ نہیں کیا، اس نے وہاں پر تکبر کیا۔ تو ایک تکبر ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا، اور ایک تکبر ہوتا ہے رسول کے مقابلے میں۔ یعنی کسی کے دل میں، دماغ میں یہ بات آ رہی ہے
کہ اسلام کے جو قوانین ہیں یا تو اللہ کے نبی کی جو بات ہیں، اللہ کے نبی کے جو احکام ہیں، اللہ کے نبی کے جو فرمودات ہیں، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے یہ تو 1400 سال پہلے تھے، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، اب تو تہذیب بدل گئی ہے، اب تو لوگ بدل گئے ہیں، اس زمانے میں ایسا کرتے تھے، اس زمانے میں ہم ایسا کریں کیسا کریں، تو اس قسم کے سوچ بھی تکبر کے اندر آتا ہے۔ اس قسم کا تصور رکھنا یا تو اس قسم کا سوچ رکھنا یا تو ایسے اپنے دماغ کو بنانا کہ وہ تو زمانہ الگ تھا، وہ ایسا عمل کرتے تھے، یہ زمانہ الگ ہے، ہم کس طریقے سے ایسا عمل کریں گے، تو ایسا سوچ رکھنا بھی تکبر کی ایک قسم ہے، اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں یہ تکبر ہے۔ اور ایک تکبر ہوتا ہے کسی انسان کو حقیر سمجھنا، یعنی کوئی آدمی اگر مجھ سے پیسے میں کم ہے تو اس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، کوئی انسان اگر عہدے میں ہم سے کم ہے ہم اس کو کیا ہے نیچا سمجھ رہے ہیں، تکبر کرنے اس کے مقابلے میں، کوئی انسان اگر ہم سے بدصورت ہے یعنی کم صورت ہے تو ہم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کریں، تکبر کریں کہ اس سے میں زیادہ خوبصورت ہوں، اپنے آپ کے اندر کیا آ رہا ہے، تکبر آ رہا ہے، گھمنڈ آ رہا ہے۔ یا تو کسی بھی انسان کو کامیابی مل گئی، کسی بھی انسان کو کیا ہے کوئی چیز میں پاس ہو گیا، کسی چیز میں کوئی فیل ہو گیا، کسی کو کامیابی مل گئی، کسی کو ناکامیابی ملی، اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایک تکبر کر رہا ہے، اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی تکبر کی ایک کیا ہے قسم ہے۔ انسان کے اخلاقی رذائل اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کے اخلاقی بگاڑ میں سے ایک یہ بگاڑ ہے کہ آدمی کے دماغ میں تکبر آ جائے کہ میں کیا ہوں، بڑا ہوں، میں کیا ہوں، دوسرے کو حقیر سمجھے، یا تو اللہ کے مقابلے میں، یا تو رسول کے مقابلے میں، یا تو انسان کے مقابلے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ متکبرین، کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں، قیامت کی دن کی سزا یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین ایسے تکبر کرنے والوں کو چیونٹی کے مانند کر دے گا۔ کس کے مانند کر دے گا؟ چیونٹی کے مانند کر دے گا، اور انسانی شکل میں ہوں گے، وہ چھوٹے چیونٹی کی شکل میں کر دے گا، اور وہ جہنم کی طرف ڈھکیلے جائیں گے۔ ایک جہنم کا نام ہوگا، جیل کا نام ہوگا بولس، اس کی طرف وہ ڈھکیلے جائیں گے، اور ایسے لوگوں کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو آج کے اس حدیث میں تکبر کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ تکبر کتنی بڑی گناہ ہے دین اسلام کے اندر، اپنے آپ کے اندر گھمنڈ آ جانا کتنی بڑی گناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو کیا کرے گا، جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو جہنمیوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جہنم کے اندر کیسے کیسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کو جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنمیوں کو جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، کتنے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو پھر وہ سزا بھگتنے کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ایمان ہے، انسان کے اندر ایمان ہے، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ انسان کے اندر جو ایمان ہے، بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، لیکن حدیث اور قرآن سے پتا چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ یعنی کسی انسان کا ایمان مضبوط رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے عمل کے ذریعہ سے، یقین کے ذریعہ سے، توکل کے ذریعہ سے، استعانت کے ذریعہ سے، اور کسی انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے، گھٹتا ہے، گھٹ 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 کے یہاں تک کہ رائے کے دانے کے برابر بھی اس کا ایمان رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر لیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں، شام تک گناہ کرتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر شام تک گناہ کرتے ہیں، ان کا دن ایسے ہی پار ہو رہا ہے۔ تو وہ انسان جو عبادت کر رہا ہے اور وہ انسان جو غفلت میں ہے، کیا دونوں کا ایمان برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان گھٹ 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 کے انسان کا رائی کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دینے کے بعد اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے پاس ایمان ہوگا تو پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں کو کہ اسے آدمی کو نکالو جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر کیا ہے، ایمان ہے۔ چنانچہ جب ان کو نکالا جائے گا تو بالکل وہ لوگ جل کر کے راکھ ہو چکے ہوں گے، یعنی کوئلے کی طرح ایک دم کالا ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو کیا ہے، آب حیات ڈالا جائے گا، آب حیات میں لے جا کر کے ڈالا جائے گا، تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے، اگائیں گے۔ تو جہنم کے تعلق سے ہم لوگ باتیں سن رہے تھے کہ جہنمیوں کو اس طریقے سے عذاب دیا جائے گا قیامت کی دن۔ دیکھیے وہاں پر مختلف طریقے سے عذاب ہوگا، کھانے پینے کا بھی عذاب ہوگا۔ جہنمیوں کو 4 قسم کا کھانا دیا جائے گا۔ کتنی قسم کا؟
4 قسم کا کھانا دیا جائے گا. زکوم سب سے پہلے کھانے کا نام کیا ہوگا؟ قرآن میں پڑھتے ہو نا زکوم, زکوم کا لفظ آیا ہے. اس کے بعد آئے گا ذری, ایک لفظ کیا ہے سورہ غاشیہ میں ہے نا, ذری کا لفظ ہے, دری, اس کو کھانا دیا جائے گا. اس طریقے سے گسلین, کیا کھانا دیا جائے گا؟ گسلین. اور زا غصہ, 4 قسم کا کھانا کیا ہے جہنم کو دیا جائے گا. پہلا قسم کیا ہے؟ زکوم کا. زکوم بولتے ہیں ایک درخت ہے جہنم کے اندر, ایک اٹھنے والا کیا ہے درخت ہے, تھوہڑ کا درخت جس کو کہتے ہیں اردو میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوم کہتے ہیں عربی میں. جو جہنم سے ہی کیا کرے گا وہ درخت اگے گا, وہ کھانا ان کو دیا جائے گا. اسی طریقے سے زری, کانٹے دار گھاس, یعنی جس طریقے سے گھاس ہے تو کانٹے دار رہے گا, جیسے ہی کھائے گا وہ اس کا پورا اتلی وغیرہ باہر نکل جائے گا. گسلین دیا جائے گا. اسی طریقے سے زا غصہ دیا جائے گا اس آدمی کو کھانے کے لیے. دیکھیے زری جو ہے یعنی تھوڑ کا جو درخت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا وہ زہریلا ہوگا, اتنا وہ کیا ہوگا تکلیف دینے والا اور زہریلا ہوگا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بالٹی اگر وہ کھانا یا تو یعنی تھوڑا سا کھانا اگر دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا کے اندر جتنی بھی معیشت ہے, دنیا کے اندر جتنی بھی کھانی پانی کی چیزیں ہیں, ساری چیزوں کو کیا کر دے گا وہ برباد کر دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سے پناہ چاہنی چاہیے, اللہ سے پناہ چاہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کیا کرے جہنم سے بچائے. اسی طریقے سے جہنمیوں کو کیا ہے پینے کے لیے 5 قسم کا پانی دیا جائے گا. کتنے قسم کا؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے. ماؤن حمیم, ماؤن کھولتا ہوا گرم پانی, گرم پانی پی سکتے ہو, یعنی پانی جو کھول رہا ہے بالکل ڈبک رہا ہے, کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا. اس طریقے سے ماؤن سدید, کیا دیا جائے گا؟ ماؤن سدید, یعنی زخمیوں سے, زخم یعنی کوئی زخم لگ جاتا ہے, زخم لگنے کے بعد اس کے اندر پھوڑا آ جاتا ہے, پک جاتا ہے, تو اسے جو پیپ نکلتا ہے وہ پیپ دیا جائے گا جہنم کو پینے کے لیے. اس طریقے سے کیا ہے ماؤن کل مہلی, ماؤن کل مہلی, تیل چٹ کی طرح, یعنی تیل جب گرم کیا جاتا ہے تو تیل گرم کرنے کے وقت جو گرم ہوتا ہے اس طریقے سے وہ پانی ان کو دیا جائے گا پینے کے لیے. اس طریقے سے غساق پانی دیا جائے گا. اس طریقے سے کیا ہے طینۃ الخبال, یعنی جہنمی کا جو پسینہ ہوگا وہ پسینہ ان کو کیا ہے پینے کے لیے دیا جائے گا. تو یہ کھانے پینے کی چیزیں تھی کہ جہنمیوں کو یہ چیزیں کھانے کے لیے پینے کے لیے دیا جائے گا, اور یہ تکلیف میں اور زیادہ کرنے کے لیے, ایسا نہیں کہ ان کا پیٹ بھرے گا یا تو اسے وہ موٹے ہو جائیں گے. یہ ایک قسم کی سزا ہوگی. ایک قسم کیا ہوگی؟ سزا ہوگی. تو ہر انسان کو, ہر مسلمان کو خاص کر کے وہ جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے, صبح و شام پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جہنم سے بچا لے. اللہ رب العالمین ہم کو, دعا ہے نا اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اس دعا کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہم کو جہنم سے بچا لے, اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. اور جنت کی ہمیشہ طلبکار رہنا چاہیے. اللہم انی اسالک الجنہ, جنت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ میں تم سے کیا کر رہا ہوں, جنت طلب کر رہا ہوں, جہنم سے پناہ چاہ رہا ہوں. اللہ رب العالمین